وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے درود پاک پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نہایتی معزز و محترم قابل سعادت احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ ہم گناہ گاروں پر احسان عظیم ہے کہ جس نے زندگی میں ہمیں پھر ماہ رمضان المبارک شریف عطا فرمایا۔ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جیسے اس نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا ہے، وہ اپنی رحمت سے ہمیں اس کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان المبارک کے شب و روز کو اللہ تعالی ہمیں عبادت و ریاضت کے ساتھ سجانے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان میں ہم سے جتنی بھی نیکیاں ہوں اللہ تعالی ہمیں اس میں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، کیونکہ جو عمل اللہ تعالی کے لیے کیا جاتا ہے وہی عمل مقبول ہے، اور جو عمل دکھلاوے کے لیے کیا جاتا ہے، ریاکاری کے لیے کیا جاتا ہے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ تو گزرنے والی رات بڑی عظیم رات تھی، بڑی شان والی رات تھی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک شریف کی جب پہلی رات آتی ہے جو کہ گزر چکی ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے اور جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ تو یہ ایک رات کے لیے نہیں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں رمضان شریف کے آخر تک یہ دروازے کھلے رہتے ہیں، اور فرمایا جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے، پنجگانہ نماز پڑھنے والا تو پڑھتا ہے، پانچوں نمازیں تو پڑھتا ہے، مغرب بھی پڑھتا ہے، عشاء بھی پڑھتا ہے، اور جس کو اللہ نے توفیق دی وہ تراویح بھی پڑھتا ہے۔ تو حضور تاجدار مدینہ نور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس ماہ مبارک کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدہ کے عوض اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ بندے نے ایک سجدہ کیا، نیکیاں 1500۔ تو آپ اندازہ فرمائیں عشاء کی کتنی رکھتے ہیں؟ 17 رکھتے ہیں عشاء کی، اور تراویح کی کتنی رکھتے ہیں؟ 20۔ تو اور کچھ نہیں، عشاء کی 17 رکھتے اس نے پڑھی اور تراویح کی 20 رکعت پڑھی، تو ہر رکعت کے بعد 2 سجدے ہیں۔ کتنی رکعتیں تھیں؟ 37، اور ہر رکعت کے بعد 2 سجدے ہیں۔ اب 37 کو ڈبل کر لیں، کتنے ہو گئے؟ 74 ہو گئے۔ تو جس بندے نے 74 سجدے کیے ہیں اور ہر سجدے پر 1500 نیکی ہے، آپ اندازہ فرمائیں سونے سے پہلے تو اس کے پاس انبار لگ گئے ثواب کے۔ اللہ کی رحمت اس قدر اس ماہ مبارک میں بڑھ جاتی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 1500 نیکیاں ہر سجدہ کی وجہ سے ملتی ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ جس نے ایک سجدہ کیا، جس نے ایک سجدہ کیا اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بنا دیا جاتا ہے، اور جس نے 74 سجدے کیے ہیں ایک رات میں، آپ اندازہ فرما لیں
یہاں تو 2.5 مرلے کے مکان کے پیچھے زندگیاں گزر جاتی ہیں بناتے بناتے۔ اے بندے اپنے رب کی عبادت اخلاص سے کر، اور وہ بھی ماہ رمضان میں۔ یہاں 2.5 مرلے کا مکان نہیں ہے، وہاں یاقوت کے مکان تجھے مل جائیں گے، اور صرف مکان ہی نہیں، محل ملیں گے۔ اور محل ہم اپنی بساط کے مطابق مکان بناتے ہیں، بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، کوٹھی بناتے ہیں۔ کسی کے پاس اگر ڈھیر روپے ہیں وہ محل تیار کر لیتا ہے، یہ میرا اور تیرا بنایا ہوا محل ہے، مگر وہ خالق کائنات کا جنت میں بنایا ہوا محل ہے۔ ہم بہترین کالونی میں بہترین جگہ پر اپنی رہائش بنانا چاہتے ہیں، مگر مبارک ہے اس مسلمان کو جو ماہ رمضان میں نمازیں پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ساری کی جنت بہترین ہے، مگر جنت میں بھی کچھ وہ حصے ہیں جو سب سے اعلیٰ ہیں۔ جنتیں بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کی دعا مانگو، رب سے جنت الفردوس مانگو۔ تو حضرات ذی وقار، جو ماہ رمضان میں نمازیں پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کی ڈیزائننگ بھی بیان کی، فرمایا وہ اتنا بڑا گھر ہے کہ جس کے 60,000 دروازے ہیں۔ کتنے ہزار دروازے ہیں؟ سبھی بولیے، کتنے ہزار دروازے ہیں؟ 60,000 دروازے ہیں۔ حضرات ذی وقار، آپ اندازہ لگائیں، جس محل کے، جس مکان کے 60,000 دروازے ہیں، اس کی لمبائی اور چوڑائی کو میرا خدا ہی جانتا ہے۔ وہ کسے دے گا؟ جو ماہ رمضان میں نماز پڑھنے والا ہے، جو عبادت کرنے والا ہے، جو اپنے رب کو سجدہ کرنے والا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو 60,000 دروازے ہیں وہ کس چیز کے بنے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اس کا ہر دروازہ، یعنی ہر پٹ جو ہے، ایک دروازے کے 2 پلے ہیں، حضور فرماتے ہیں اس کا ہر پلہ سونے کا بنا ہوا ہے۔ یہاں دیار کی لکڑی لینے چلے جاؤ، پتہ چل جاتا ہے ایک بار کہ ہم لکڑی خریدنے آئے ہیں، اس کا ریٹ سن کے بندے کے اعضاء شل ہو جاتے ہیں، اتنا مہنگا دروازہ، اتنی مہنگی لکڑی۔ مگر مسلمان، تو اپنے رب کو راضی کر، تجھے وہ محل عطا کرے گا جس کے دروازے ہی سونے کے لگے ہوئے ہیں، اور پھر سونے کے دروازے ہیں، اور ان میں سنگار بھی ہے، جڑاؤ بھی کیا ہوا ہے۔ وہ کس چیز کا ہے؟ سرخ یاقوت کا، اور وہ جنتی پتھر سرخ، محل بھی سرخ یاقوت کا ہے، محل بھی سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے، اس میں دروازے سونے کے لگے ہوئے ہیں، اور سونے کے دروازوں میں جو موتی جڑے ہیں وہ یاقوت، سرخ رنگ کا یاقوت ہی جڑا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو جنت کا یاقوت ہے، دنیا کا یاقوت اس کی مثال نہیں بن سکتا، وہ ایسا بے مثل و بے مثال ہے۔ تو حضرات ذی وقار، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مہینے کے آخر تک اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آج جس نے پہلا روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے پروردگار عالم کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جس نے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے مہینے کے گناہ معاف کر دیے۔ ابھی مہینہ نہیں گزرا، ابھی تو پہلا دن ہے، مگر یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے اپنے بندوں پر۔ میرا رب فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، فرمایا وہ اپنی رحمت سے جسے چاہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ حضرات ذی وقار، جس پر اللہ کا فضل ہے وہی روزہ رکھتا ہے، جس پر اللہ کا فضل ہے وہی نمازیں پڑھتا ہے، جس پر اللہ کا فضل ہے وہی قرآن پڑھتا ہے، جس پر اللہ کا فضل ہے وہی اپنی نماز کی بھی حفاظت کرتا ہے، روزے کی بھی حفاظت کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پورے ماہ کے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے لیے سبحان اللہ، صبح سے لے کر شام تک، کیا فرمایا؟ صبح سے لے کر شام تک ایک فرشتہ نہیں، 100 فرشتہ نہیں، 1000 فرشتہ نہیں،
میرے آقا فرماتے ہیں 70,000 فرشتہ اس کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا۔ بندے نے کام کیا کر لیا بھائی؟ اتنی انعامات، کام کیا کیا اس نے؟ اس بندے نے یہ کام کیا کہ اللہ کے لیے روزہ رکھ لیا، دن بھر گرمی بھی برداشت کی، محنت و مزدوری بھی کی، بھوک اور پیاس بھی برداشت کر رہا ہے، بس اس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا۔ یہ روزہ رکھنے کے بعد سو جائے، کام پہ چلا جائے، مزدوری پہ، ڈیوٹی پہ چلا جائے، سویا رہے، اس کا کام اپنے کام سے ہے، اللہ نے نوری مخلوق کو اس کی مغفرت کے لیے دعا کا حکم دے دیا ہے۔ اور پھر فرمایا جو رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرے، کون؟ جو روزہ رکھنے والا ہے۔ کون؟ جو روزہ رکھنے والا ہے۔ فرمایا رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدہ کے عوض اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسے ایسا درخت عطا فرمائے گا کہ جس کے نیچے تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھنے والا تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر اس کے نیچے بھاگتا رہے، 500 سال گزر جائے مگر وہ اس درخت کے حجم کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ تو حضرات ذی وقار یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کس کے لیے؟ جو ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی عزت، اتنا مقام، اتنی شان عطا فرماتا ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم کو اخلاص کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا